اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ان صلاتي ونسقي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صدق الله العظيم. اللهم صل على روح محمد في الارواح وصل على جسد محمد في الاجساد وصل على قبر محمد في القبور. اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر انسانوں کا اپنی ذات سے رابطہ رکھنے کے لیے جس جماعت کا انتخاب فرمایا وہ حضرات انبیاء علیہم السلام کی مقدس اور پاکیزہ جماعت ہے۔ اس سلسلۃ الذہب کی ابتدا جناب سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی اور اس کا اختتام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوا۔ اگرچہ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں دنیا میں تشریف لائیں گے، تاہم ان کا آنا نبی ہونے کی حیثیت سے نہیں ہوگا بلکہ امتی ہونے کی حیثیت سے ہوگا۔ اس سلسلے میں حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ کے شیخ حضرت باقی باللہ رحمہ اللہ سے جب سوال کیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون سے امام کی فقہ پہ عمل کریں گے، حضرت امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک یا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہم اللہ تعالی، ان چاروں ائمہ میں سے وہ کس کی تقلید کریں گے؟ تو انہوں نے نہایت ایمان افروز جواب دیا کہ نبی مجتہد ہوتا ہے، مقلد نہیں ہوتا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی امام کی تقلید تو کریں گے نہیں، اپنے اجتہاد سے شریعت مطہرہ پر عمل کریں گے۔ البتہ یہ بات یقینی ہے کہ ان کا اجتہاد عین امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی فقاہت کے مطابق ہوگا۔ تو یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت بھی ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کے اندر مبعوث فرما کر آپ کے ذمہ دو کام لگا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی زندگی کو تلخیص کی شکل میں پیش کیا جائے تو وہ دو مختصر الفاظ میں اس کو بند کیا جا سکتا ہے کہ حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے لیتے ہیں اور اللہ کے بندوں کو دیتے ہیں۔ شریعت کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ اللہ سے لیتے ہیں، اللہ کے بندوں کو دیتے ہیں۔ نبی اللہ سے لینے میں بھی بددیانتی نہیں کرتا اور اللہ سے لینے کے بعد مخلوق کو دینے میں بھی بددیانتی یا کمزوری کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ جو کچھ اللہ سے لیتے ہیں وہی کچھ بغیر کسی آمیزش کے اللہ کی مخلوق کے سپرد کر دیتے ہیں۔ گویا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے بعد یہ عقیدہ لازمی ہے کہ حضور علیہ السلام نے اللہ سے جو کچھ لیا ہے وہی کچھ اپنی امت تک، اللہ کی مخلوق تک پہنچا دیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سے لینے کا ذریعہ کیا تھا اور اللہ کی مخلوق کو دینے کا ذریعہ کیا تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ جل مجدہ سے جس ذریعے سے لیتے ہیں اس کا نام وحی ہے، اور جس ذریعے سے اپنی امت کو دیتے ہیں اس ذریعے کا نام صحابہ کرام ہے۔ اہل سنت والجماعت اسی بات پہ محنت کرتے ہیں اور امت مسلمہ کی اسی
ڈگر پہ رہنمائی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی وحی کا انکار بھی ناممکن ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے ایمان یا ان کی دیانت کا انکار بھی ناممکن ہے۔ اور جس طرح وحی کا انکار کفر ہے، صحابہ کرام کے ایمان کا انکار بھی کفر ہے، اس لیے کہ حضرت جبریل امین اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو وحی لے کر آتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا مکمل دین ہوتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف سے آمدہ اس وحی کو، ان شریعت کے احکامات کو اپنے صحابہ کے ذریعے آگے منتقل کر دیتے ہیں۔ اس لیے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت کے 73 فرقے بن جائیں گے، سارے کے سارے دوزخ میں جائیں گے، صرف ایک جماعت ہوگی جو براہ راست جنت میں جائے گی، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ان کی ایک پاکیزہ عادت تھی کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہر بات پوچھ لیا کرتے تھے۔ اس لیے صوفیاء کرام نے لکھا ہے کہ دین اسلام کا 70% حصہ جو ہے وہ صحابہ کرام کے سوالات کا صدقہ ہے۔ صحابہ کرام سوالات کرتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے جوابات ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ حضرت مجدد رحمہ اللہ نے اپنے مکتوبات کے اندر ایک یہ جملہ بھی لکھا ہے کہ صحابہ کے لب کھلتے تھے تو نبی کا سینہ کھلتا تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ستفترق امتی علی 73 ملہ، میری امت کے 73 فرقے بن جائیں گے، کلہم فی النار، سارے کے سارے دوزخ میں جائیں گے، الا ملت واحدہ، صرف ایک جماعت ہوگی جو دوزخ میں نہیں جائے گی بلکہ وہ براہ راست جنت الفردوس میں داخل ہوگی۔ قالوا من ہی یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے یہ سوال کر دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو جماعت جنت میں جائے گی اس کی علامت کیا ہوگی، وہ کون سی جماعت ہوگی؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشان نجات کے طور پر ارشاد فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ جماعت جو براہ راست جنت میں جائے گی وہ میری سنتوں پر اور میرے صحابہ کے طور طریقوں پر چلنے والی ہوگی۔ اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اتنی بات ارشاد فرما دیتے کہ جو میری سنتوں پر چلے گی، میری راہ پر چلے گی، وہ جنت میں جائے گی، تو اتنا کہہ دینا ہی کافی تھا، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو ایک یہ اصول اور ضابطہ دے دیا۔ اس لیے علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ یہ ما جو ہے یہ معیت کے طور پر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر بات میں، ہر معاملے میں سوائے توحید کے اپنے ساتھ رکھا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوائے شریک فی الرسالت کے صحابہ کرام کو اپنے ساتھ رکھا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا سب سے بڑا داعی نبی ہوتا ہے، اور نبی کی شریعت اور ختم نبوت کے سب سے بڑے مناد وہ صحابہ کرام ہوتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اصول دے دیا کہ ما انا علیہ و اصحابی، ان دو جملوں کے اندر گویا کہ یہ بتا دیا کہ جو نجات والی جماعت ہوگی مسلمان کہلوانے والوں میں سے وہ اہل سنت والجماعت ہوں گے۔ اس لیے اکابرین امت نے اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہلانے میں فخر محسوس کیا، کوئی اور نام استعمال نہیں کیا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب کہا جاتا ہے حدیث، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، تو حدیث کے مختلف درجات ہوتے ہیں، حدیث ضعیف بھی ہوتی ہے، حدیث موضوع بھی ہوتی ہے، حدیث معتبر بھی ہوتی ہے۔ تو سنت جو ہے یہ کبھی ضعیف نہیں ہوتی، کبھی موضوع نہیں ہوتی، یہ سنت سدا معتبر ہوتی ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی سنت کا اثبات ہو جائے تو پھر وہاں یہ سوال کھڑا نہیں ہوتا محدثین کے ہاں کہ یہ سنت ضعیف تو نہیں، یہ سنت موضوع تو نہیں، سنت سدا معتبر ہوتی ہے، اور حدیث جو ہے اس کے اوپر بحث ہوتی ہے، اس کے راویوں پر بحث ہوتی ہے۔ تو پتہ چلا اگر یہ امت اپنے آپ کو اہل حدیث کہلوانے لگ جائے تو اس میں کمزوری کا واقع ہونا ضروری ہو جاتا ہے، اور اگر یہ اپنے آپ کو اہل سنت کہلائے تو اس کے عقائد میں ہر ممکن جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مضبوطی رکھتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے بھی یہ اعلان کروایا گیا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سارا کا سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ اور پھر آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان سے اس کی مزید جو ہے وہ توضیح کر دی۔ ایک ہوتا ہے اجمال، ایک ہوتی ہے تفصیل۔ تو اللہ کی بات میں اگر اجمال ہو تو نبی اس کو تفصیل کے طور پر پیش کر دیتے ہیں، اور نبی کی حدیث میں اگر اجمال ہو تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین
پوری توضیح اور تفصیل کے ساتھ جو ہے اس کو امت کے سپرد کر دیتے ہیں۔ تو پتہ چلا سب سے پہلی چیز جو ہے وہ توحید ہے، اس پر ایمان۔ دوسرے نمبر پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت اور رسالت پر ایمان۔ اور تیسرے نمبر پہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی دیانت پر ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ انبیاء سارے کے سارے معصوم ہوتے ہیں، صحابہ سارے کے سارے معصوم نہیں ہوتے، لیکن محفوظ ضرور ہوتے ہیں، اور شریعت کے جس مسئلے پر ان کا اجماع ہو جائے تو ان کا اجماع بھی معصوم کہلواتا ہے۔ پتہ چلا جس شخص کا اہل سنت والجماعت کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے ان تین چیزوں پر کلی ایمان ہو، وہ اسلام کی حقیقت کو پا لیتا ہے، اور یہی چیز دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد